عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دیندار کو اللہ کامیاب کرتے ہیں، بے دین کو اللہ ناکام کرتے ہیں. یہ اللہ کا ازلی اور ابدی فیصلہ ہے. دیندار بھی ہمیشہ کامیاب رہے گا، بے دین ہمیشہ ناکام رہے گا. قربانیاں دینے والے ہمیشہ کامیاب رہے گا، نماز پڑھنے والا ہمیشہ کامیاب ہے، اور نماز چھوڑنے والا پھر ہمیشہ ناکام. مال ملے گا تو کامیابی ہے، جس کی ہماری شریعت میں نہیں. مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے، اور مال کا نہ ملنا یہ ناکامی کی نشانی نہیں ہے. ہر حال میں اللہ کا حکم کا پورا ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہے، اور اللہ کے حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی ہے. مال سے دیکھا جاتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے. ان کا حلیہ لکھا ہے علماء نے، رنگ کالا تھا ان کا، قد کے لمبے تھے، سر مہنگا، آنکھیں چھوٹی اور پیلی، سرخ ڈورے سے آنکھوں کے اندر، دانت کی پیلے اور لمبے پتلے. یہ حلیہ لکھا ہے. یہ جتنا حلیہ ہے یہ اس میں کشش کی کوئی بات نہیں، جو کشش ہوتی ہے کسی کو وہ نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا: ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کا نبی براق پہ چلوں گا، اور تو میرے آگے آگے سرخ و اٹھنی پر اذان دیتا ہوا چلے. یہ درجہ دیا.
حالانکہ مالدار نہیں ہے، کوئی ووٹ نہیں ہے ان کی مچھلیاں پکڑنے کی کہ سارے اس میں ووٹ ہے، ان کا جیسے کچھ بھی نہیں، تو روزہ دلا۔ لیکن درجہ کیا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، ایسا کہ میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کے نبی براتے رہوں گا اور تو میرے آگے آگے رکوع زمین پر اذان دیتا ہوا چلے گا۔ جب تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے گا تو ابو جہل بھی کہے گا صدقت یا بلال، ابو لہب بھی کہے گا صدقت یا بلال، ارے سچنا سچنا، فَأَنَّا يُقْبَلُ تَصْدِيقَهُمْ، اب ان کا تصدیق کرنا قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، انا اول من اقرع الباب، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹا ہوتا ہوں۔ تو رضوان پوچھے گا من القار ہے، یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون؟ تو میں کہوں گا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، دروازہ کھولے گا۔ تو بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، میں تم کو اٹھنے پہ رہوں گا اور اس کی نکیل و لگم تیرے ہاتھ میں ہوئی۔ یہ درجہ دیا، کائے کو درجہ ملا؟ شپیں بہت تھی ان کے بعد، بیگ بیلنس بہت تھا، کپڑے بہت تھے، زمینیں بہت تھی، اگر بلال کہتے تھے تو مجھے شادی کے دوران مجھے کس کو لڑکی کیوں نہیں دیتا تھا مدینہ منورہ میں؟ یہ بلال کہتے تھے تو کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک مرتبہ 1000 درہم کی ضرورت پڑی مجھے، میں نے ادھار مانگا، کسی نے ادھار نہیں دیا، کسی نے لڑکی نہیں دی۔ صدیق اکبر نے اپنی اولاد میں سے، اپنے خاندان میں سے ان کا نکاح کروایا حضرت بلال کا۔ جب اللہ نے بلال کو اسلام دیا اور مدینہ منورہ آئے تو ایک مرتبہ باہر جو ہے ناچ رہے ہیں، حبشی تھے تو حبشی لوگ ناچتے ہیں۔ آپ نے حرم شریف میں بھی دیکھا ہوگا کہ نماز پڑھتے پڑھتے ہوئے ناچتے ہیں، حرم شریف میں امام کو قرآن کی آیت پڑھے گا کیوں ناچیں گے؟ یہ ان کے یہاں ان کے مذہب سے ہی خوش ہوں، جہنم میں کوئی بات آئے گی تو ایک دم سے رونا شروع کر دیں گے۔ تب بلال جو ہے ناچ رہے تو لوگوں نے کہا کہ بلال آج بہت خوش نظر آ رہے ہو، بول رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو ابھی بلال نے زور سکھا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہدایت اپنے قبضے میں رکھی ہے، اگر ہدایت تم لوگوں کے قبضے میں ہوتی تو جیسے تم مجھے لڑکی نہیں دیتے ہو، ادھار نہیں دیتے ہو، تو تم لوگ مجھے ہدایت بھی نہ دیتے۔ یہ تو ہدایت اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی تو اللہ نے ہدایت دی، اور میں بنا بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بات یاد رکھنا، اللہ کی یہاں سے درجہ ملتا ہے، شاباشی ملتی ہے، وہ دین پر ملتی ہے، بے دین پر نہیں۔ اور ہمارا دین بہت آسان ہے، سبحان اللہ ایک مرتبہ پڑھو تو حدیث شریف میں آتا ہے جنت میں سونے کا درخت لگ جاتا ہے، پڑھتے ہی سونے کا تنا، جنت میں لکڑی نہیں ہے۔ سبحان اللہ ہی بھائی ہم ہی ایک مرتبہ پڑھو تو جنت میں سونے کے تانے کا درخت لگ جاتا ہے۔ کتنا آسان۔ ایک دعا کو پڑھا رہا ہوں، پڑھیے میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دیکھو جس نے بھی پڑھی لی دعا تو حدیث شریف میں آتا ہے یہ دعا جو ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا۔ ہم نے پڑھ لیا، ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی، کتنا آسان ہے۔ لیکن ہمیں قدر نہیں ہے۔ قدر کیوں نہیں ہے؟ اللہ دکھائی نہیں دیتا۔ اگر یہ کہے یہ دعا ایک مرتبہ پڑھو 50 روپے میں لیں گے تو آخر 1 منٹ میں 10 مرتبہ پڑھ لے، 50 روپے کی قدر ہے، وہاں اس کی قدر نہیں ہے کہ مجھے نیکیاں ملیں گی، اور یہ نیکیاں مرنے کے بعد کام آئیں گی۔
اس لیے میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، شری وردھن والوں، اب قیامت بہت قریب آ گئی ہے، اب دور نہیں ہے، یہ بچوں دور ہے، نہ اب بہت قریب ہے قیامت۔ اس لیے اپنے اعمال کو ہم ٹھیک کریں، شاباش کیا لے اللہ، اور اللہ سے خبر یہ کیوں ملے گی؟ دین پر ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو شاباش دی، ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہنی اللہ کا یا ابو الدرداء، اے ابو الدرداء تیرے لیے خوشخبری ہے۔ پھر فرمایا ہنی اللہ کا یا ابو الدرداء، اے ابو الدرداء تیرے لیے خوشخبری ہے۔ آپ نے فرمایا ہنی اللہ کا یا عمار یا بلال، آپ نے 4 صحابہ کو کہا ہنی اللہ کا یا بلال، ہنی اللہ کا یا عمار، ہنی اللہ کا یا عمار، ہنی اللہ کا یا ابا ذر۔ یہ فرمایا ہنی اللہ کا یا سلمان، ہنی اللہ کا یا مقداد۔ 4 صحابہ، عمار، سلمان، مقداد، ابو ذر، ان 4 صحابہ کو حضور نے کہا کہ عمار تیرے لیے خوشخبری، سلمان تیرے لیے خوشخبری، اور مقداد تیرے لیے خوشخبری، ابو ذر تیرے لیے خوشخبری۔ لوگ جنت کے مشتاق ہیں اور جنت تمہاری مشتاق ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، جنت کہتی ہے کہ اللہ کا کوئی آئے نہ آئے کوئی بات نہیں، لیکن یہ 4 کو میرے پاس گئی۔ ابو الدرداء کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنی اللہ کا یا ابو الدرداء، اے ابو الدرداء تیرے لیے خوشخبری ہے، فرشتے سب سے پہلے تجھے جنت کا پھل کھلائیں گے، اس سے مسافہ کریں گے۔ یہ شاباش کی ابو الدرداء ہو جائے کرتی، مال بہت ہے ان کے پاس، نیکی حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کے دروازے پر کھجور کا درخت تھا، اور بالکل بیچ وہ تھا منافق کا، اور جب وہ منافقوں کو چڑھتا تھا کھجور کے درخت کے اوپر تو نیچے جو ہے بے پردے کی ہوتی تھی، ماؤں کی مکان تھے، تو مائیں شکایت کرتی تھی اردو سلام کرتی تھی۔ تو آپ نے اعلان کیا، آپ نے یہ اعلان کیا ہے کھجور کا درخت خرید کر جو مجھے دے دے، میں جنت میں اسے کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ یہ اعلان کیا، یہ زمیندار تھے ابو الدرداء، ان کا ایک باغ تھا جس میں 600 درخت لگے ہوئے، مکان بھی بنا ہوا تھا، اور اس میں جو ہے نہریں بھی چھوٹی چھوٹی، بہت اہتمام سے بنایا تھا انہوں نے اپنا مکان باغ کے اندر رکھا۔ یہ آئے اس آدمی کے پاس، منافق کے پاس، بھائی بیچے گا؟ ان کا نہیں بیچے گا، بہت قیمت دوں گی، اگر تو ضرور سے بچے مجھے تو تم بھاؤ بتا کیا بھاؤ کر کے؟ یہ کہ وہ میرا درخت، وہ میرا باغ ہے، میرا فارم ہاؤس ہے، 600 درخت کھجور میں لگے ہیں، سب میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، ایک درخت کو مجھے دے۔ اس نے کہا یار ایسا مجھے تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، فوراً سودا کر لیا، ٹھیک ہے مجھے وہ باغ دے گا جس میں 600 درخت ہے، آپ نے دکھتا تھا تجربے بہت اچھا سودا ہو گیا۔ ابھی اردو صلاح کے پاس آئے ابو الدرداء، اور وہ دادا نے آ کر کہا کہ حضرت وہ کھجور کا درخت میں نے لے لیا ہے، میری طرف سے آپ کو ہدیہ، آپ چاہے رکھیں، کٹوائیں یا بیچ دیں یا وہ دیوار بنا دیں، جو کرنا ہے وہ کریں، لیکن آپ میرے لیے وعدہ کر رہے ہیں کہ جنت میں مجھے کھجور کا درخت ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو آپ نے سارے صحابہ سے کہا انتم شہداء، ارے گواہ رہنا، ابو الدرداء کو جنت میں کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں، میرا وعدہ ہے، میں اس کو دلاؤں گا۔ اب باہر نکلے دلانا تو سارے صحابہ نے کیا کہا مبارک 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 بھائی، کس بات کی بات دے رہے ہو؟ جنت میں تمہیں کھجور کا درخت ملے گا، اس کے بعد بازی دے رہے۔ ابو الدرداء نے کہا
جنت میں تو مجھے کھجور کا درخت ملے گا ہی ملے گا انشاءاللہ، لیکن میری جنت کی تو پکی ہو گئی۔ بھائی جنت میں جو درخت ملے گا وہ لٹکا تو نہیں ملے گا نا، جنت کی زمین کے ساتھ ملے گا، میں جنتی ہوں۔ یہ سوچ، اب یہ وہ دادا سیدھے اپنے باپ پر گئے اور بیگم سے کہا بیگم یا امت دادا اخرجی، اے دادا کی ماں نکل۔ اس بات کا سودا ہو گیا، بیوی نے دروازہ کھولا، دونوں میاں بیوی باتیں کرتے کرتے داخل ہوئے تو بیوی نے پوچھا کتنے میں سودا ہوا؟ تب وہ دادا کہتے ہیں جنت میں کھجور کا درخت ملے گا، اس پر سودا ہوا۔ تو بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ نعم الزوج، نعم الزوج، نعم الزوج، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر، کتنا اچھا سودا کر کے آیا، مبارک مبارک، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر۔ اگر آپ کی شری وردن کی حور ہوتی تو بھائی، یا آپ کی شری وردن کی جو فرشی حور ہے یہ ہوتی تو کیا کہتے ہیں؟ ارے دماغ خراب ہو جائے تمہارا، اتنے پیسے دے دیے مدرسے میں، اتنے پیسے مسجد میں دے دیے، اور وہ خاتون کیا کہہ رہی مدینہ والی؟ نعم الزوج، نعم الزوج، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر، کتنا اچھا سودا کر کے آیا۔ الحمدللہ دونوں بزرگ میاں بیوی آگے بڑھے، یہ دادا چھوٹے اوپر سے کھجور گری، دادا نے اپنی منہ میں رکھی تو روایت تو یہ آتا ہے کہ ماں بھاگی بھاگی گئی اور ان کے منہ سے جو ہے وہ کھجور نکالی، یہ کہا بیٹا اب یہ کھجور میری اور تیری اور میرے باپ کی نہیں ہے، یہ کھجور کسی اور کی، یہ دین تھا۔ اس پر حضور نے فرمایا ہمیں اللہ کا یا ابا دادا، ارے ابو دادا تیرے لیے تو خوشخبری ہے، جنت میں فرشتے سب سے پہلے تجھے پھل کھلائے، جنت میں تجھے کھجور کا درخت دیا جائے گا۔ قربانیاں ہے، قربانیاں اللہ تعالیٰ کی یہاں یہ ملتا ہے، قربانی پر ملتا ہے۔ اخیر میں آئے حسن ہوتے ہیں، نانا جان ہمیں تو کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تمہارا اے میری دونوں کہنیوں، تم دونوں کے لیے خوشخبری ہے، جنت تو تم دونوں کے بغیر مزین ہو ہی نہیں، جنت تو تم میرے بغیر، اب تم جنت میں جاؤ گے تب تک جنت کی زینت پوری ہوگی نہیں۔ پھر میں ایسا آئی فرمایا کہ حضرت مجھے بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہنی اللہ کے یا بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے، لیکن دھمال والا نہیں۔ حضرت عائشہ کا نام عائشہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں فرماتے تھے عویش، کبھی کبھی پیار میں کہتے تھے عائش، کبھی پیار میں فرماتے تھے حمیرہ، کبھی پیار میں فرماتے تھے عفیفہ، کبھی پیار میں فرماتے تھے صدیقہ۔ یہ نام نہیں تھے، یہ نام نہیں تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں کہتے تھے عائش، عویش، حمیرہ، صدیقہ، عفیفہ، یہ پیار والے نام تھے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ہماری شریعت میں بیوی کا پیار والا نام رکھنا یہ سنت ہے، لیکن دھمال والا نے ہمارے عرب ہوتے ہیں نا مکہ مدینہ میں، تو وہ ہر بیوی کا نام ان کا لیلا ہوتا ہے، تو کبھی ان کے لیے وہ 4 دعوت کرتے کہ شیخ ہمارے یہاں کھانے کی دعوت، تو میں کہتا ہوں کہ لیلا واحد، لیلا اثنین، لیلا ثالث، لیلا رابع، کہاں دعوت؟ تو کہتے ہیں کہ 4 لیالی، 4 لیالی، 4 لیلا، یعنی 4 جگہ 4 لیلاؤں کو دعوت ہے اور 4 رات میں دعوت ہے۔ ایک رات یہاں اس لیے کہ اگر آپ کو گھر میں لے جائیں گے تو وہ لڑیں گے ساری کی ساری، شیخ کو وہاں لے گئے ہمارے کیوں نہیں لائیں تم؟ اس لیے بعض عرب ہمارے ساتھی ایسے ہیں کہ وہ جب بھی دعوت دے تو ہمیں 4 راتیں دینی پڑتی ہے۔ کتنی راتیں بھائی؟ 4۔ تو وہ لوگ لیلا رہو، میں ان سے کہتا ہوں لیلا نام مت رکھو، لیلا نام جاری کس لیے؟ تم سے بولے گا تو ہمارے یہاں سے یہ رواج پڑ گیا لیلا لیلا لیلا، جس چیز محمد لیلا، لیلا واحد، لیلا اثنین، لیلا ثالث، لیلا رابع، اس سے دھمال والا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور پیار میں کہتے تھے ہنی اللہ کے یا صدیقہ، ہنی اللہ کے یا عویش،
کل عائشہ نے پوچھا اجی حضرت میرے لیے بھی کوئی شاباشی ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہنی اللہ تیرا ارے تیرے لیے خوشخبری ہے، جس جنت میں تو داخل ہوگی اس جنت کی جو چھت ہوگی وہ رحمان کا عرش ہوگا، اللہ تعالیٰ تجھے وہ دے گا، اتنے بڑی جنت میں تو داخل ہوگی۔ تو شاباشی کس کو ملتی ہے؟ سونے والوں کو شاباشی نہیں ملتی، کھونے والوں کو بھی شاباشی نہیں ملتی، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ تو شاباشی کس کی ملتی ہے؟ تہجد پڑھنے والے کو، قرآن پڑھنے والے کو، نماز پڑھنے والے کو، دین کا کام کرنے والے کو، دین کے بعد پھیلانے والے کو، درست شریف پڑھنے والے کو۔ یہ یقین اس سے خیر یاد رکھنا، جو یقین کی راہ سے چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں بدنسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر گر گئے۔ کرنے والے اللہ ہے، دنیا کو پھیلے ہوئے نقشے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اتنا اللہ کو بولو، اتنا اللہ کو سنو، اتنا رسول کو بولو، اتنا رسول کو سنو کہ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ان کے دل کے اندر اللہ رسول بیٹھ جائے، ان کے دماغ میں بیٹھ جائے۔ یہ جتنے ایڈورٹائز کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں جینے کی زندگی، ہم کہتے ہیں اپنا دل پھیلاؤ۔ اس لیے میرا آج کا سبق یہ ہے کہ اپنی زندگی کو دینی زندگی بناؤ، آسان نہیں۔ ایک مرتبہ آدمی یہ دعا پڑھ لے، دیکھو ہماری شریعت میں گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتائے، نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت بتائے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت سے دیکھیں اور مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتا ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف پیار سے محبت سے دیکھیں اور مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتا ہے۔ گھر جا کر اس حدیث پر عمل کر لینا کہ مولانا نے کہا ہے میاں بیوی دوسرے کی طرف محبت سے دیکھیں اور مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتا ہے، لیکن محبت سے دیکھنا شرط ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی مولانا نے کہا ہے، ہمارے استاد ہے، میں ہنستا تو ہوں لیکن پھر بھی لڑائی ہے وہ ہے، تیرا میرا جو ٹینشن ہے وہ ہے، لیکن مولانا نے کہا اس لیے کرتا ہوں میں۔ یہ نہیں، محبت کا جملہ ہے۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں، محبت سے دیکھیں اور مسکرائیں، اللہ بھی مسکراتا ہے۔ میاں بیوی دونوں محبت سے مسافہ کریں، 10 انگلیاں اس کی ہے 10 انگلیاں اس کی، صرف محبت سے مسافہ کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ دونوں کی انگلیوں سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پانی کا نل آپ کھولو تو پانی کا گھر 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 نیچے گرتا ہے، ایسے گناہ جھڑتے ہیں۔ یہ اسباب بتائے گناہ معاف کرانے کا۔ تو آسمان کی طرف دیکھ کر صرف اتنا کہو، اے اللہ 3 مرتبہ کہنا ہے، گھر پر جانا، آسمان کی طرف دیکھ کر صرف اتنا جملہ کہنا، اے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، تیرے علاوہ کوئی مجھے معاف کرنے والا نہیں ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، تیرے علاوہ کوئی مجھے معاف کرنے والا نہیں ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ 3 مرتبہ کتنا آسان ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہنس کر جواب دیتے ہیں جان میں معاف کر، ہنستے ہیں۔ کبھی کبھی اپنے اللہ کو بھی ہنسا یہ حدیث بھری ہوئی ہے کتابوں کے اندر، میں نے میری کتابوں میں 7 جگہ یہ چیزیں لکھی ہے، ہوا میں دیتا۔ آج آسمان تو ہر جگہ ہوتا ہے، آپ باہر جاؤ مسجد میں بیٹھے تو آسمان دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن یہ کہ آسمان جہاں پر آسمان دکھائی دے گا۔ یہ اسباب بتائے، گناہ معاف کرانے کے اسباب، نیکیاں بڑھانے کے اسباب۔ ربنا اب پڑھو میرے ساتھ، ایک پڑھ اور پڑھا دو، پڑھے میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جس نے بھی پڑھا اس کے اکاؤنٹ میں اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر نیکیاں آ گئی۔ یہ میں نیچے اتر کے کہہ رہا ہوں، مطلب علماء نے کیا لکھا ہے
آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انسان اور جتنا جو مسلمان ہیں وہ سب پینے جائیں گے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انسان اور جتنا مسلمان خود گنے جائیں گے. بعض علماء نے کہا کہ نہیں جب پڑھے گا تب, تو بعض علماء نے کہا جب پڑھے گا تو جنت بھی شمار ہوں گی, وہ بھی تو مومن ہے نا, وہ بھی تو مومن ہے, وہ بھی شمار ہوں گی. میں نے آخر یہ قول لیا کہ چلو جنات کو چھوڑ کر آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اس کو بھی چھوڑ دو. اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ ہمارے اقوام میں مل کے داخل کرے گا. یہ حدیث مجمع الراجح فی ثواب العمل الصالح میں موجود ہے. صفحہ نمبر 313 پہ جا کے دیکھ لیجیے. کیونکہ نئی حدیث ہوتی ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو لوگ پریشان ہوتے ہیں. کہ مجھے اس کا حوالہ بھی آپ کو لیتا ہوں. سبق میں ہمارا جو واٹسپ کا سبق چلتا ہے اس میں تو حوالے دے دیتا ہوں, لیکن یہ کہ کتابوں میں بھی لکھتا ہوں اس میں بھی حوالے لکھ دیتا ہوں. بیانوں کے اندر حوالے یاد رہتے نہیں, لیکن ایسی حدیث کے حوالے میں اپنے دماغ میں رکھتا ہوں تاکہ بتا دیں ہم آج آ کے آدمی دے کتنا ہمارا دین آسان ہے بھائی. اور اس سے آسان بتاؤں, 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ پڑھو 2 محل, 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار, 40 مرتبہ پڑھو 4 محل تیار. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے سیڑھی بڑھنے میں کمرہ ملتا ہے بھائی. ایک اتنی نہیں ملتی. اور وہاں ہماری شریعت کتنی آسان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا عمر ایک خوشخبری دیتا ہوں, 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ, یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 10 مرتبہ پڑھ, جنت میں تیرے لیے بنگلہ تیار ہو جائے گا. حضرت عمر نے کھڑے کھڑے کہا 10 مرتبہ پڑھنے پر ایک بنگلہ, آپ نے فرمایا ہاں. آپ حضرت عمر نے کہا اذا لا استكبر یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی پھر تو میں بہت بنگلے بناؤں گا. آپ نے فرمایا جتنے بنگلے تجھے بنانے ہو بنا, تو بناتے بناتے تھک جائے گا, اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. کتنا آسان ہے ہمارا چیز. اس لیے ہمارے جو ساتھی ہیں, ہمارے واٹسپ کے سبق والے ہیں یا ہمارے جو شاگرد ہیں, میں اور شاگرد لگے ہیں دنیا بھر میں ان سے کہتا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ کی دعا قبول کرے گا. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک ساتھ نہیں پڑھنا, تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھو. مائیں بہنیں روٹیاں بناتے پڑھیں, آپ موٹر سائیکل چلاتے پڑھو, مسجد میں آتے پڑھو, 2 دن میں پورا پڑھو, 1 دن میں پورا پڑھو, 3 دن میں پورا پڑھو, جیسے آپ کو پڑھو. لیکن 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد 31 بنگلے جنت میں انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے. اور کوئی انکم ٹیکس والا ہمیں فون نہیں کرے گا. جو دنیا کے اندر کا اگر آپ 2 بنگلے بنا دو یا اس وطن میں, یا تو پلٹ لے لو بڑے, یا تو شپ لے لو, ایک کھڑے کھڑے آتے نہیں آتے کب لو. دین ہمارا آسان ہے. حضور فرماتے ہیں الدین یسر, دین آسان ہے لیکن اس کی قدر کرنے والے کم, قدر کرنے والے کم ہیں. اس لیے جنت میں بنگلے بناؤ گے انشاءاللہ. 313 مرتبہ. دیکھو میں آپ کو ایک وظیفہ دے کے جاتا ہوں, زندگی پر آپ کو کام لگے گا انشاءاللہ. 313 مرتبہ سورہ اخلاص, 313 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. 313 مرتبہ استغفار, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے. اور 313 مرتبہ سورہ فاتحہ. یہ ٹاپ 1 ہے یہ 4 چیزیں. ایک چیز میں تو آدمی پڑھ سکتا ہو, اچھا ہے, نہیں پڑھ سکتا 2 دن میں پڑھا دو.
2 दिन में नहीं पूरा कर सकते 3 दिन में करो, 3 दिन में नहीं कर सकते 4 दिन में करो। 1 हफ्ते का एक कोर्स है, हफ्ते में आदमी कर सकता है नहीं कर सकता, बहुत आसान है। इसके बाद जो दुआ मांगोगे अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा। शर्त ये है कि अल्लाह की बात पर यकीन हो, अल्लाह इज्जत भी देगा, अल्लाह बरकत भी देगा, अल्लाह माल वनाल भी देगा, परेशानियां भी दूर करेगा, आसमानों में भी इज्जत, जमीनों में भी इज्जत, कारोबार में इज्जत, दुनिया में भी जन्नत, मरने के बाद की जन्नत। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा, हजरत मौलाना मोहम्मद जुबर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके कब्र को रोशन करे और अल्लाह ताला उनकी खूब ऊंचे दर्जात दे उनको। वो फरमाते थे कि बेटा अगर हम दीन पर चलेंगे तो नेमतों की मूसलाधार बारिश अल्लाह जन्नत में करेगा और नेमतों की बूंदाबांदी अल्लाह दुनिया में करेगा। दुनिया में भी जन्नत, मरने के बाद भी जन्नत। अदना से अदना दर्जे के जन्नती को अल्लाह ताला इस दुनिया में 10 गुना बड़ी जन्नत देगा, 10 गुना बड़ी जन्नत। और जो हुर रिसेप्शन में खड़ी होगी ये अगला से अगला दर्जे का जन्नती है। जो हुर रिसेप्शन में खड़ी होगी, हदीस शरीफ में आता है 40 साल तक खड़ा उसे देखता रहेगा। कितने साल भाई? यहाँ के 40 साल नहीं, वहाँ के 40 साल। यहाँ के 40 साल अलग है, वहाँ के 40 साल अलग है। खड़ा चेहरा देख रहा है, खड़ा रुखसार देख रहा है, खड़ा ये गर्दन देख रहा है, खड़ा बाल देख रहा है, खड़ा आंखें देख रहा है, खड़ा करीब जाने की हिम्मत नहीं हो रही। क्यों? इसमें तो नूर है उस नूर के अंदर, करीब जाने में चल जाएगा। दूर से खड़ा 40 साल, जब 40 साल हो जाएंगे तो ऊपर एक दाहिनी तरफ ऊपर एक भूल खड़ी होगी, वो कहेगी या अब्द मिन इबादिल्लाह, या अब्द मिन इबादिल्लाह, ए अल्लाह के बंदों में से एक बंदे 40 साल से तूने उसको देखने में गुजार लिए, मेरा भी कोई हक है कि नहीं है? अब दाहिनी तरफ आके ऊपर से देखेगा, गर्दन में तकलीफ नहीं होगी, आंखों में पानी नहीं आएगा, किसी किस्म को कोई टेंशन नहीं, खड़ा नहीं देख रहा है। कितने साल भाई? 40 साल। 80 साल हो गए तो बाई तरफ पानी होगी और वो कहेगी या अब्द मिन इबादिल्लाह, अल्लाह के बंदों में से एक बंदे 80 साल को तूने देखने को गुजार दिए, मेरा भी कोई हक है कि नहीं है? अब बाई तरफ पानी को देखेगा। 130 साल को देखने में गुजरेंगे और आंख में तो तकलीफ नहीं, गर्दन में तो तकलीफ नहीं, आंखों में से पानी नहीं। आपके यहाँ बाहर चले जाइए, आप मोटरसाइकिल आपकी खड़ी है, आप खाली 40 मिनट खड़े अपनी मोटरसाइकिल को देखो तो इंशाअल्लाह मोटरसाइकिल को देखोगे और लोग आपको देखेंगे तो पता नहीं क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गया, खड़ा मोटरसाइकिल देख रहा है। और वहाँ 120 साल हदीस शरीफ में आता है, 120 साल देखने में गुजरेंगे, कोई टेंशन जन्नत में नहीं। जन्नत में नमाज नहीं पढ़नी पड़ी, जन्नत में 3 दिन भी बैठने लगा, जन्नत में चिल्ले की छुट्टी, जन्नत में इज्तिमा की छुट्टी, जन्नत में मशवरे में नहीं जाना, जन्नत में मस्जिद व जमात में भी नहीं बैठना, जन्नत के अंदर कारोबार भी नहीं, जन्नत में खाना पकाना भी नहीं, मर्दों के लिए कारोबार की जरूरत नहीं, औरतों के लिए खाना पकाने की जरूरत नहीं। हर लाइन की ख्वाहिश अल्लाह जन्नत की पूरी करे। मकानात की लाइन की ख्वाहिश, बीवियों की लाइन की ख्वाहिश, 70-72 हुरूर से अल्लाह निकाह कराएगा। और वो हुरे दुनिया की बेगों की नहीं, दुनिया के बेगों को गुस्से में आकर अगर एक थप्पड़ मारा, लिया मुर्गा चलने के, और यूरोप वगैरह में मैं कहता हूँ वहाँ तो मुर्गा तो होता नहीं है, लिया अपनी कार और चलने के, लिया अपना स्कूटर और चलने के। वो जन्नत के जो हुए हैं उनके कोई माँ बाप है ही नहीं, लेके जाने का समय ही पैदा नहीं होता। जन्नत में टॉयलेट भी नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं होगा मैन वुमन, मर्दाना जनाना,
جنت میں کسی قسم جنت والوں کی تعلیم بھی نہیں ہے، جنت کے جو عورتیں ہیں ان کے لیے برقع بھی نہیں ہے، جنت کے اندر کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، ہر لائن کی خواہش اللہ جنت میں پوری کرے، رات کو بھی چھٹی، تو جنت میں رات کو بھی ہے، لا یرون فیہا شمسا ولا ظلیلا۔ میری کتاب مسلم موتی 4 یا 5 جلد میں نے جنت پر بہت کچھ لکھا ہے، قرآن شریف کی آیت سے وہ پڑھ لینا، جنت میں باغات کیسے ہوں گے، جنت میں میاں بیوی صحبت کیسے کریں گے، کیا باتیں کریں گے، ساری چیزیں میں نے میری کتاب مسلم موتی میں تفصیل سے لکھی ہے، اور میں نے لکھا ہے جنت کے مزاج سن بھی لیجیے، دیکھ بھی لیجیے، پڑھ بھی لیجیے کہ کیا ہوگا وہاں پر۔ اب بتاؤ جنت میں جانا نہیں جانا انسان کا؟ صرف ایک بات ہوگی جنت میں، کیا بات ہوگی کہ جنت کے جو حوریں ہیں اور یہ دنیا کے دیندار عورتیں ان کے آپس میں کھنسک رہی نوک لکھم لکھا نہیں نوک دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گی ہم افضل، اور وہ حوریں کہیں گی ہم افضل۔ اب روزانہ گھر میں جنت میں تو سب ہے، دنیا کی دیندار عورتیں سکھانیاں ہوں اور وہ حوریں نوکرانیاں ہوں، ان کا درجہ خادمات کا ہوگا، اور حور دنیا کی دیندار عورتوں کا درجہ سکھانے کا بڑے اونچے مقام کا ہوگا، دونوں میں اونچا مقام کیوں کا؟ یہ دنیا کی دیندار عورتوں کا۔ اب کتابوں میں لکھا ہے وہ حوریں کہتی ہیں ہم افضل، دنیا کی دیندار عورتیں کہتی ہیں ہم افضل۔ معاملہ پہنچے گا اللہ کے دربار میں، داہنی طرف دنیا کی دیندار عورتیں کھڑی، بائیں طرف یہ حوریں کھڑی، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پوچھیں گے حوروں سے ماذا سبب فضلکم، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو حوریں کہیں گی ہمیں حیض نہیں، ہمیں نفاس نہیں، ہمارے منہ میں بدبو نہیں، ہم کسی کے پیڑ سے نکلی نہیں، ہمارے پیڑ سے کوئی نکلا نہیں، ہمارے کھاتے میں مشک اور امبر پیوست ہے، ہمارے بدن سے گلاب کی خوشبو آتی ہے، ہمیں کبھی پیشاب نہیں، کبھی پاخانہ نہیں، کبھی ہمارے بارے میں دھوئے نہیں، اپنی تاریخ کے پل بننا شروع کریں گے۔ تو دنیا کی دیندار عورتوں کے خاموش رہنا تو سیکھا نہیں ہے، عورتوں نے خاموش رہنا نہیں سیکھا، یہ ہمیں یاد رکھنا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ قصے سناتے تھے عورتوں کے جام دن ہوتے تھے، تو اصل کہتے تھے کبھی کوئی کہے کہ 5 عورتیں خاموش ہیں تو بس سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ حضرت نے مجھے خود کہا کہ حضرت میں اپنے آپ کو پتا، آپ نے حضرت بھی پہچان دے ہوں گے، آپ لوگ میرے والد صاحب نے نام سنا ہوگا، تو حضرت یہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ جنت کے اندر جھوٹ کا مقابلہ ہوا کہ سب سے زیادہ جھوٹ کم بولتا ہے۔ کسی نے پوچھ ہوا کہ میرے اتنے بچے ہیں، 100 بچے ہیں، کسی نے کہا میرے 200 بچے ہیں، کسی نے کہا میرے گھر کے اندر جو پریاں اترتی ہیں، تو ان کو انعام نہیں ملا۔ ایک آدمی نے کہا 10 عورتیں میں نے دیکھی جو خاموش بیٹھی تھی، اس کو انعام ملا۔ کیا عورتیں خاموش بیٹھ نہیں سکتی؟ اب وہ دنیا کی دیندار عورتیں ہی ہیں نا، تو وہاں جا کر جب گھورے کہیں گے ہم افضل ہیں، تو دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گے اللہ پاک اللہ پاک اللہ ہماری بھی سنو، تو اللہ کیا کہیں گے؟ ماں کیا لے لے تو اب وہ اپنی تعریف کریں گی تو دنیا کے دیندار عورتیں کہیں گے اللہ پاک اللہ کہے گا ماں جب عورتیں سب اپنا پورا اپنا بیان کر چکے گی، اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حل بقی عندکن شیئا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز بچی کہنے کو؟ اللہ کا پورا ہو گیا، جتنا بھی پٹورے میں تھا سب نکل گیا، جتنا بھی چیٹی میں تھا سب نکل گیا۔ اب کچھ کہنا ہو تو کہہ لو، ابھی جب یہ بولنا شروع کریں گے بولنے نہیں ملے گا تمہیں۔ دنیا کی دیندار عورتیں بولنا شروع کریں گی تو تمہیں بولنے نہیں ملے گا، جو کہنا ہو کہہ لو۔ ایک اور گھڑی ہوگی کچھ کہیں گی، دوسری گھڑی ہوگی کچھ کہیں گی، اللہ کہیں گے اب بچا تو اب کچھ نہیں بچا۔ اب اللہ تعالیٰ متوجہ ہوں گے دنیا کے دیندار عورتوں اور دنیا کے دیندار عورتوں سے پوچھیں گے ماذا سبب فضلکم، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گی اللہ پاک ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی،
ہم نے گرمی میں روزے رکھے، انہیں کیا پتا گرمی کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کا ہم نے حج کیے حج، انہیں کیا پتا حج کیا ہوتا ہے۔ اللہ کا ہم نے عمرے کیے ہیں، عمرے میں کھٹی ہے، انہیں کیا پتا عمرہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کا ہم نے بچے جننے، بچے جننے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ ان کو کیا پتا۔ بچے ہم نے بچے بڑے کیے، بچے بڑا کرنے میں کتنا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، ان حضور کو کیا پتا۔ اللہ کا ہم نے جو اس طرح بات کر ہمارے شہروں کے راستے میں مل جائے، شہروں میں نخرے، شہروں میں چوتلے کتنے ہوتے ہیں، ان حضور کو کیا پتا۔ وہ تو ہم نے برداشت کی اللہ تعالیٰ کہیں گے نام نام، اب وہ ہونے دے رہی ہے، کٹ رہی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہر بقیہ عند کل شیء، اور دنیا کے زندہ ہو تمہارے پاس کچھ بچا، وہ زندہ ہوتے کہیں گے نہیں اللہ پاک اب کچھ نہیں بچا، سب کچھ کہہ دیا۔ اللہ کہیں گے اللہ 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 کا کیا مطلب، اب فیصلہ ہو رہا ہے، اب فیصلہ اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ جب اللہ کہیں گے تو ساری جنت میں جتنے انبیاء ہیں، جتنے انسان ہیں، جتنے جنات ہیں، جتنے درخت ہیں، جتنے سمندر ہیں، جتنے نہریں ہیں، سب کے سب خاموش، ہوائیں خاموش، کہیں ان پہ آواز نہیں۔ فیصلہ اللہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اللہ یعنی دھیان سے سنو، اب اللہ تعالیٰ کہیں گے اللہ مطلب کہ دھیان سے سنو، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے میرا فیصلہ ہے دنیا کی زندہ عورتیں حور پر افضل ہے، یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ بڑی زوردار ہے دنیا کی زندہ عورتیں، دنیا میں اپنے شوہروں پر غالب اور جنت میں حوروں پر غالب۔ ارے سمجھے گے نہیں سمجھے سری بندر والوں، اس لیے اپنی عورتوں کو دیندار بناؤ تاکہ وہاں پر وہ حور پر غالب ہو جائے۔ ماں عائشہ یا ام سلمہ دونوں میں سے مجھے نام پورا یاد نہیں ہے، لیکن یا تو یہ ہے یا یہ ہے، انہوں نے کہا فغلبنا نساء الدنیا علی نساء اہل الآخرہ، دنیا کے زندہ عورتیں حور پر غالب آ جائیں گی۔ بتاؤ جنت میں جانا ہے نہیں جانا ہے انشاءاللہ۔ سب سے بڑا خوشی کا دن جنت میں وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ ہماری مہمان نوازی کرے گی۔ بتاؤ کتنا خوشی کا دن ہوگا۔ آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ کو پوچھیں گے اللہ پاک میں باپ ہوں سب کا، میں سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اجازت، جبریل انتظام کر، سب سے پہلے دعوت ہوگی آدم علیہ السلام، سب ہم جائیں گے کھانے کے لیے، جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر نوح علیہ السلام کی، آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضور کی دعوت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہیں گے جبریل سب نے دعوت کر لی، چلو اپنی دعوت کر، میری طرف سے دعوت کر، لیکن میری طرف سے جو دعوت ہے صرف مردوں کی ہے، عورتوں کی نہیں ہے۔ گھر میں جا کر سنانا مت بھائی، گھنٹے بڑے نہیں ہوتے، عورتوں کی دعوت نہیں ہوگی، اللہ کی جو دعوت ہوگی اس میں صرف رجال کا تذکرہ آتا ہے، مرد، عورتیں نہیں جائیں گی، صرف مرد جائیں گے۔ جبریل سے کہا جائے گا جبریل میری دعوت میں کوئی عورت نہیں، میری دعوت میں صرف مرد۔ جبریل علیہ السلام اعلان کریں گے کہ صرف مردوں کی دعوت ہے، یہ عورتیں بھی سنیں گی، تو وہ شوہر اپنی بیویوں سے کہیں کہ ہم جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے؟ اللہ نے دعوت کی اور ہماری دعوت کی ہے، تمہاری نہیں کی ہے۔ اب سمجھ ہے تمہاری نہیں کی عورتوں کی، ہماری کی تو عورتیں کی۔ ارے بالکل مغل تو صحیح تو نکل رہی ہے ساری بات، یہ تو ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو بلایا ہم کو۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعوت کریں گے، ہمارے بیٹھیں گے ہم، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے جبریل کیا تمنا ہے، تو جبریل سے ہم سے پوچھیں گے یہ کیا حال ہے، تو ہم کہیں گے جبریل ہم تو اللہ کے مہمان اللہ ہے، جو بنے کی رکھنی ہو، جو کھلانا ہو کھلا اللہ۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے جبریل سب کی ہو یہ پہلی ویرائٹی، شادی ہے ویرائٹی، پہلے اسٹارٹر، پہلے یہ تو جنت کا پہلا اسٹارٹر کیا ہوگا، سب کی ہو۔ اللہ کہیں گے اسٹارٹر کھلاؤ پہلے ان کو، تو جبریل کہے گا کیا کھلاؤ،
فَاسْتَفَقْتُهُمْ، سب سے پہلے پھل کھلاؤ، ہم لوگ پھل کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے پھل کھا لیے، اب اللہ کہیں گے وَاسْقُوهُمْ، اب انہیں جوس پلاؤ، ہم جوس پئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جوس بھی پی لیا، اب تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اطعموہم، اب کھانا کھلاؤ۔ ہمارے یہاں کھانا پہلے آتا ہے اور جوس بعد میں آتا ہے نہ۔ عرب لوگ ہمارے سے دعوت کرتے ہیں تو ہمیں پوچھتے ہیں کہ کیا کھلانا ہے آپ کے لیے، کیا پکانا ہے، تو ہم کہتے ہیں جنت والی دعوت، تو ان کو حدیث معلوم ہے، وہ فوراً اسی طریقے سے پہلے پھل کھلائیں گے، پھل رکھیں گے، جوس پلائیں گے، پھر کھانا کھلائیں گے۔ اب کھانا کھا لیا ہم نے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جبریل آپ، کہ اللہ تعالیٰ اب کیا کروں بتاؤ کیا دوں؟ اللہ کہیں گے وَقْتُوهُمْ، تو ایک جوڑا ہدیے میں پیش کرو۔ وہ جوڑا اتنا قیمتی ہوگا، ایک ڈورے کی قیمت آسمان اور زمین کا خزانہ مل کر ادا نہیں کر سکتا، اتنا قیمتی ہوگا وہ جوڑا۔ اللہ کا کپڑا بھی دے دیا، اب ایک آپ تیروں ہو، اب انہیں خوشبو دنیا کی چاندنی نہیں ہوگی، دنیا کا گلاب نہیں، وہاں کا گلاب، وہاں کا عنبر، وہاں کا دارالعلوم، اور چھوٹی چھوٹی بکری کی کشتیوں میں یہاں تو چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوگی نہ کنکر، اور لکھا ہوگا من الرحمن الی عباد الرحمن، من الرحمن الی عباد الرحمن۔ جو جتنا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ دے دیں گے، یہ خوشبوئیں آ گئی۔ اللہ کا اب کیا دوں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھو تم نے انہیں پھل بھی کھلا دیے، جوس بھی کھلا دیا، کھانا بھی کھلا دیا، کپڑا بھی دے دیا، عطر بھی دے دیا، اب ان سے پوچھیں کیا تمنا؟ تو جبریل علیہ السلام ہم سے پوچھیں گے بھائی بتاؤ کے بعد کیا کھائیے؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی ہم تو ہمارے علماء سے پوچھیں، تو علماء سے بات چیت ہوگی تو علماء کہیں گے بھائی سب کچھ مل گیا لیکن ہم نے ابھی تک اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ذکر کرو اللہ کو دیکھنا ہے۔ تو ہم کہیں گے جبریل ہمیں ہمارے پیارے اللہ کو دیکھنا ہے۔ تو جبریل بھی کھڑے کھڑے کہیں گے اللہ پاک آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے یا جبریل ارفع الحجاب، اے جبریل 70,000 نورانی پردے ہٹا، 70,000 70 پردے نورانی ہٹائے جائیں گے، اور نورانی پردے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کو ہمارے یہاں خود ہم دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ خود ہمیں سلام کریں گے اور جملہ کہیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ کتنا مزہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے جنت کے اندر موت نہیں ہے، لیکن اگر جنت میں موت ہوتی اللہ جو سلام کریں گے اور اللہ کا جو چہرہ دیکھیں گے، سلام سنتے ہی چہرہ دیکھتے ہی کہہ لیں گے پھٹ جاتے لوگ نہیں بن جاتے، لیکن اللہ کا چہرہ ہم دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں خود کہیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو وعلیکم السلام ہم نہیں کہیں گے، یہ وعلیکم السلام میرے اور آپ کے لیے۔ تو اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ پڑھو میرے ساتھ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا یا ذا الجلال والاکرام۔ ہم اللہ کو جواب دیں گے کہ اللہ سلام آپ، سلام مجھے آپ کی طرف سے دیں گے، آپ ہی بڑھے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ کیا خواہش ہے؟ اب تو اللہ کو دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ کیا خواہش ہے تمہاری؟ تو ہم کہیں گے اللہ پاک بس جنت میں آئے ہیں، یہاں سے نکالنا مت۔ تو اللہ کیا کہیں گے؟ میں نے قرآن میں کہا ہے جنت میں جو ایک مرتبہ آ گیا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اب میں تم کو جنت میں سے نکالوں گا نہیں، ٹینشن کرو نہیں نکالوں گا، ہمیشہ رہو گے یہاں۔ پھر کچھ لوگ کہیں گے اے اللہ پاک تھوڑی سی پرائیویٹ بات کرنی ہے لیکن آپ کے سامنے، کہ سب کے سامنے بھی ہمیں بہت شرم آتی ہے۔ اللہ کہے کہ بتاؤ ایک یہاں سے کھڑا ہوگا، ایک یہاں سے کھڑا ہوگا، ایک یہاں سے کھڑا ہوگا، ایک یہاں سے کھڑا ہوگا۔ اللہ کا تھوڑی پرائیویٹ بات کرنی ہے آپ سے، لیکن آپ کے اکیلے ان لوگوں کے سامنے بھی اللہ کہیں گے تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، سامنے بیٹھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کا یہ ذرا پیچھے چلے جانے میں اچھا ہے، ہمیں شرم آتی ہے کہ سامنے کہتے ہوئے
اللہ تعالیٰ اور قریب کریں گے اور قریب کریں گے. بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو آہستہ آہستہ اللہ سے کہیں گے اللہ پاک ہم جنت میں تو آ گئے ہیں لیکن اللہ پاک بہت شرم آتی ہے یہاں رہتے ہوئے. کتنی شرم آتی ہے؟ یہ فرمایا کیا تیرا قانون ہے جو جہنم میں جا کر جنت میں آتا ہے تو ایک کشتی پیٹھ پر لٹکا دی جاتی ہے. ہاں اللہ یعنی جہنم میں گئے وہاں مار کھائی پھر آئے ہیں. تو اللہ یہ کشتی پیچھے لٹکی ہوئی ہے. ہم جنت میں جہاں جاتے ہیں لوگ تختی پڑھتے ہیں اور تختی پڑھ کے کہتے ہیں اللہ جا رہے بھائی جہنم میں سانپ کیسے تھے, ارے بھائی جہنم کے بچھو کیسے تھے, ارے جہنم میں ہتھوڑے کیسے پڑے تھے تجھ کو. اللہ تعالیٰ بڑی شرم آتی ہے. یہ تختیاں ہٹوا دیں گی ہمارے. اللہ تعالیٰ جبریل سے کہے کہ یہ تختیاں ہٹا دیں گے, یہ وہاں جائیے. پھر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور کچھ لوگ کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ پاک پھر تو ہم کوئی بات کرنی ہے لیکن بہت شرم آتی ہے. اللہ کہے گا مجھے معلوم ہے تم کیا بات کرنا چاہتے ہو لیکن سب کے سامنے نہیں. اللہ پاک سب کے سامنے نہیں, تھوڑا سا الگ بلا کر آپ بات کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. یہ دوسری جماعت ہوگی. بتاؤ کہ تمہاری کیا خواہش ہے, کیا کرنا ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ پاک جنت میں تو ہم آئے ہیں لیکن بغیر ویزے میں آئے ہیں. سمجھ گیا نا, چوری چھپے آئے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث بیان کرتے تھے تو بہت مزے میں لے کر کہتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. آنے اعلان ہوگا اے فرشتوں جنتیوں کو جنت کی طرف لے چلو. سارے فرشتے گھیرا لگا کر کھڑے ہوں گے. اے جنتیوں چلو جنت کی طرف, اے جنتیوں چلو جنت کی طرف. اور کس دروازے پر پہنچیں گے؟ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. جب جنت کے دروازے پر آئیں گے تو دروازے آٹومیٹک کھل جائیں گے. ایئرپورٹ پر ہوتا ہے ایئرپورٹ پر دروازے یہ وہی کھل جائیں گے. یہ تو کیا پتا, یہ تو سب اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, اس پر بھی کام کر رہے ہیں. دو دروازے کھل جائیں گے. جب جنت میں لوگ داخل ہونا شروع ہوں گے تو کچھ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے اللہ نے اعلان کیا آ جاؤ میں جنت میں آ جاؤ, وہ بھی بھیڑ بھاڑ میں داخل ہو جائیں. فرشتے روکے جا رہے کہاں جا رہے نہیں, جنت کا ٹکٹ تو نہیں ہے تمہارے پاس. وہ کہیں گے فرشتے خاموش رہو, جنت تمہاری نہیں ہے, جنت ہمارے اللہ کی ہے. خاموش رہو. یہاں سے داخل ہو جائیں گے, یہاں سے داخل ہو جائیں گے, یہاں سے داخل ہو جائیں گے. حالانکہ اللہ کو معلوم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے دنیا میں ان کے عہدے پر پردہ ڈالا ہے, آج حشر کے میدان میں بھی پردہ ڈالوں گا. کیا اللہ نے پردہ ڈالا ہے تم یہاں بیٹھے ہیں؟ اللہ نے ہمارے گناہوں کی بدبو نہیں ظاہر کی ہے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں. اگر گناہوں کی بدبو ہوتی تو بیوی ہم اپنے قریب نہ کرتے, ہم بیویوں کو اپنے قریب نہ کرتے. تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ پاک کچھ لوگ ہیں جو جنت کی نہیں ہے لیکن بھیڑ بھاڑ میں وہ بھی آ کوئی بات نہیں. اب پل سرات کے اوپر سے گزر ہوگا, جب پل سرات کے اوپر سے گزر ہوگا تو نیک لوگ پل سرات کے اوپر سے چلنے گزرے کے نیچے میں جہنم میں کھڑے ہوئے, ارے مولوی صاحب, ارے شیخ صاحب, ذرا یہاں سے دیکھو, تھوڑا دیکھو تو صحیح. حدیث شریف میں آتا ہے جس نے دودھ پلایا ہوگا وہ بھی بولے گا, کپڑا دیا ہوگا وہ بھی بولے گا, پانی کا گھوٹ پلایا ہوگا وہ بھی جہنم میں بڑا بڑا بولے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں سے دوستی رکھو تاکہ خدا نخواستہ تو کچھ معاملہ آگے پیچھے ہو کہ اچھے لوگ تمہیں پہچان سکیں. اب ٹریفک جام ٹھیک ہے تو جہنم کہے گی جز یا مؤمن فإن نور ایمان کا اے مومن جلدی گزر, تیرا ایمان کا نور مجھے ٹھنڈا کر رہا ہے, نکل جلدی سے تاکہ ٹریفک جام ہو رہی ہے, نکل گزر یہاں سے. اب پل سرات کی اس طرف جنت ہے, فرشتے کھڑے, جاؤ بھائی
جنت میں جاؤ جنت میں جاؤ، تو کچھ لوگ ہوں گے وہ کہیں گے اللہ پاک ہمیں جنت میں نہیں جانا، تو کہاں جانا ہے؟ جہنم میں جانا۔ اچھا ارے دنیا میں جہنم میں کرتی ہے اور تم کہہ رہے ہو جہنم میں جانا، چلو ہمیں جہنم میں جانا۔ اللہ کو پوچھیں کہ اللہ پاک کچھ بندے ایسے ہیں تیرے جو کہتے ہیں کہ ہمیں جنت میں نہیں جانا، ہمیں جہنم میں جانا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں تو جانتا ہوں، وہ جہاں کہے وہاں بھیج، وہ جہاں کہے وہاں بھیج۔ چنانچہ کے لیے کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں جا کر جن کے تعلقات ہوں گے، کھانا کھلایا ہوگا، کپڑا دیا ہوگا، دوستی ہوگی، سب کو نکال دیں گے۔ تو بھی چل، تو بھی چل، تو بھی چل، تو بھی نکل، تو بھی نکل، تو بھی نکل، تو بھی نکل، اور پھر جنت میں سب کو داخل کرائیں گے۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی یعنی لطیفے کے انداز میں اور بہت ہی جذبات سے جملہ کہتے تھے کہ دیکھو یاد رکھنا، دنیا میں ہمارا کیا کام ہے؟ بازاروں میں گشت کر کے مسجدوں کا بھرنا اور حشر کے میدان میں جہنم میں گشت کر کے جنتوں کا بھرنا۔ کہ حشر کے میدان میں جہنم میں گشت کر کے جنت بھرنا۔ اب یہ لوگ کچھ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے آئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ پاک ہم بغیر حساب کتاب کے ہیں، ہمارا کوئی نہیں ہے، تو تم وہاں ٹھہرا ہوا ہے، میں تو بیوی کی جنت میں ٹھہرا ہوا ہوں، تم وہاں ٹھہرا ہوا ہے، بھائی کی جنت میں ٹھہرا ہوا ہوں، میری تو جنت نہیں ہے، تم وہاں دوست کی جنت میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہیں کہ جبریل دنیا میں میں نے پردہ ڈال دیا، آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں، ان سب کے لیے بڑی بڑی جنتیں الاٹمنٹ کر دو اور سب کو جنت میں داخل کر دو۔ بتاؤ جنت میں جانا ہے نہیں جانا بھائی؟ یا تم ارے ذرا جھوڑ کر تو پڑھو سوری وردن والوں، آپ لوگ تو مچھلیاں کھاتے ہو ماشاء اللہ اور بہت ہوشیار لوگ ہو بھائی، ارے جنت میں جانا ہے نہیں جانا؟ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، وہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اس کے نبی کے پڑوس میں ہمارے قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کر دے، کہو آمین۔ جنت کا بیان بہت لمبا ہے، لیکن بھائی میں بھی بوڑھا ہوں، صبح سویرے 6 بجے ہمیں سفر کرنا ہے انشاءاللہ بندی کا، اور وہاں سے ہمارے دوسرے سفر ہے۔ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ میں کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے آسان طریقہ بتاؤں بھائی؟ ارے بتاؤ تو بتاؤں، روزانہ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالیں تو 5 بنگلے میں تیار ہو گئے سیدھے سیدھے، اور 313 مرتبہ اگر پڑھو گے تو آپ اس میں سے لسٹ ہوگا، یہ لسٹ کو رکھنا نہیں ہے۔ جو اللہ جنت کے اندر بنگلہ دے سکتا ہے وہ اللہ سوری ورژن میں بھی دے سکتا ہے، دے سکتا ہے دے سکتا ہے، وہ اللہ بمبئی میں بھی دے سکتا ہے، وہ اللہ ہر جگہ دے سکتا ہے۔ تو میرا یہ ہدیہ 4 ہدیے لے کے جا رہا ہوا، 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار، 313 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ ایک دن میں نہ پڑھ سکو 2 دن میں پڑھو، 3 دن میں پڑھو، 4 دن میں پڑھو، ہفتے میں بھی آدمی پڑھ ہی سکتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ دیکھو آپ کی دعا اللہ کیسے قبول کرتا ہے۔ ایک میرے ساتھ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے نماز، سب سے بڑا حکم ہے اللہ کا نماز۔ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ ہمارا مسجد میں ایسا انتظار کرتا ہے جیسا کوئی دور سے رشتے دار آتا ہے تو گھر والوں کیسے انتظار کرتے ہیں، باپ آ رہا ہے، بھائی آ رہا ہے، شوہر آ رہا ہے، بیٹا آ رہا ہے۔ اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، مسجد میں نماز پڑھو، اولادوں کو نماز پڑھنے کا کہو۔ روزانہ 5 مقبول حج کا ثواب لے سکتے ہیں۔ کتنا؟ 5 مقبول حج کا ثواب۔ آدمی گھر سے اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، نصیب ہے کا۔ یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے، کتنا فائدہ ہے۔
لیکن آج غفلت کی وجہ سے ہم کرتے نہیں ہیں۔ دیکھو موت آئے گی، موت کے وقت میں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ موت کا وقت آئے گا تو دن کیا کہے گا؟ اللہ پاک تھوڑا سا مجھے ٹائم اور دے دے، اب میں اچھا عمل کروں گا، اب میں نماز پڑھوں گا، اپنے سلہ جیتوں گا، مسجد میں جماعت میں بیٹھوں گا، خیر خیرات بھی کروں گا، اللہ سب بھلے کام کروں گا۔ اللہ کیا کہیں گے آپ سے؟ اللہ کیا جواب دیں گے؟ سب پورا ہوگا۔ وہ ٹائم کے آنے سے پہلے کہ قدر کر لو گے انشاءاللہ۔ اب بتاؤ، سب محنت کرتے ہو انشاءاللہ، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کی انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھی ہر جگہ موجود ہیں۔ 3 دن نکلو، 1 چلہ نکلو، 3 چلہ نکلو، جیسے تشکیل ہو نکلو، مسجد میں جمع میں بیٹھو۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات کہتے تھے، اب ان کی باتیں یاد آتی ہے۔ یہ کہتے تھے کہ بیٹا یہ میری جماعت جو ہے تقریباً جماعت جیسی بھی ہے اسی کی شادی ہے، کوئی اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھ بھی لے گا تو بھی اللہ اس کو ضرور کرے گا۔ یہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت جو تقریباً جماعت ہے ان کی شادی ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھ بھی لے گا تو بھی اللہ کو بھی کر دے گا۔ تو دیکھو گے محبت سے انشاءاللہ۔ اچھا ایک ہدیہ اور دوں آپ لوگوں کو، تھکتے نہیں گئے آپ لوگ؟ دیکھو یہ مسجد ہے، یہ مسجد کے 4 کونے ہیں۔ آج کل لوگ جنات سے پریشان، آج کل لوگ جادو میں پریشان، آج لوگ نظر سے پریشان، آج کل لوگ حسد سے پریشان، کاروبار نہیں چلتا، بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی، بچیاں بڑی ہو گئی ان سے منگیاں نہیں ہوئی، منگیا ہوتی بھی ہے تو پسند نہیں آتا۔ اچھا شادی ہو بھی گئی تو یہ آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو ایسی تو ایسی تو ایسی تو ایسا تو زندگی اس میں گزرتی۔ میں آپ کو ایک آسان نسخہ بتاتا ہوں، یہ میں نہیں بتاتا، یہ حضرت عبدالرحمن بن عوف کا معمول تھا۔ یہ 4 کونے مسجد کے بعد سمجھ گئے، ہر کونے میں 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کرنا ہے بس۔ کیا آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا، پیچھے چلے گئے وہاں آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا، پھر وہاں آگے آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا، یہاں آگے آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا، یہاں سے شروع کرو، وہاں سے شروع کرو، وہاں سے شروع کرو، یہاں سے شروع کرو، کوئی حرج نہیں ہے، جہاں سے شروع کرنا ہے کرو، لیکن 4 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی پڑے گی۔ ایک آیت الکرسی نہیں چلے گی۔ ہمارے یہاں تو غفلت بہت ہے نا، ویسا جو پتا چلا کام بار بار کیوں پڑھ رہی ہے۔ ہمارے یہاں سے یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو ہمارے ساتھ ذرا ٹائم نہیں ہے، ایک ہی مرتبہ پڑھ لیں گے، نہیں 4 مرتبہ پڑھنی پڑے گی۔ وہ تو آسان ہے، 5 منٹ کا کام ہے یار۔ یہ کروڑوں میں کیا ہوگا، جتنا تمہارے گھر کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور بڑھتے سے برکت ہوگی۔ ہر عبدالرحمن بن عوف کا یہ معمول تھا، تو صحابہ سے کہتے تھے مجھے اللہ نے جو مال دیا ہے، اتنا سونا دیا ہے، میرے لیے عمل کی برکت سے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے اس عمل کی برکت سے دی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیچھے نماز پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی کے پیچھے نماز پڑھی، عبدالرحمن بن عوف اور عبداللہ، اور کسی کے پیچھے حضور نے نماز نہیں پڑھی۔ بولے یہ عمل کی برکت ہے، میں اس کو تمام مضبوط میں پکڑے ہوئے ہوں، آپ لوگ کرو گے انشاءاللہ۔ کوئی بھی کرے، بیوی پڑھ لے، بچی پڑھ لے، بھائی پڑھ لے، بیٹا پڑھ لے، لیکن 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ، چاہے رات میں پڑھو، چاہے دن میں پڑھو، چاہے تہجد میں پڑھو، لیکن 4 مرتبہ تو پڑھنی ہی پڑے گی۔ شوق نہیں کرنا ہی، اس میں شوق نہیں چلے گا۔ آج اردو سے پڑھو جب پڑھو، پھر آج اردو سے پڑھو جب پڑھو، پھر آج اردو سے پڑھو جب پڑھو، پھر آج اردو سے پڑھو جب پڑھو۔ انشاءاللہ 1 ہفتے میں آپ کے گھر کا ماحول بدلنا شروع ہو جائے، جنات جو ہے وہ بھاگ جائیں گے، شیطان بھاگ جائے گا، شیطان کہے گا ارے دیکھو گے اس کی طرف کرو گے انشاءاللہ۔ ایک ہدیہ اور دیتا ہوں، آپس میں لڑائیاں بھی بہت ہوتی ہیں، 5 لوگوں میں، عزت میں، اس میں مسلمان میں ہوتی ہے۔ آپ کے گھر میں کھانا پکتا ہے،
گھر کا ہر آدمی پانی بھی پیتا ہے، ہر آدمی پیتا ہے، چاہیے اور ماشاء اللہ آپ کی یہاں مٹھائیاں بہت ہوتی ہے شری وردھن میں. یہ شری وردھن شری وردھن ہے، شری کہتے ہیں مٹھائی کو. یہ لوگ میٹھے ہیں سب لوگ شری وردھن والے ماشاء اللہ مٹھائی بہت کھاتے ہیں. پانی کا استعمال ہوتا ہے. تو دیکھو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو بڑا پانی کا اپنا گیلن ہے اس میں تم کرو، کوئی بھی پڑھ کے دیکھتے ایک مرتبہ. وہی پانی چائے میں استعمال ہوگا، وہی پانی پینے میں استعمال ہوگا، وہی پانی مٹھائی بنانے میں استعمال ہوگا، وہی پانی شوربے میں استعمال ہوگا، وہی پانی روٹی میں استعمال ہوگا، وہی پانی حلوے میں استعمال ہوگا. یعنی سب کے پیٹ میں وہی پانی جائے گا. اور وہی پانی دنیا کے جیسے پانی ملا کر پینا ہوتا ہے، ساتھ میں ایک دم بھاڑا ہوتا ہے. جس کے پیٹ میں یہ پانی جائے گا انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کی محبت آئے گی. وہ دشمنی کر ہی نہیں سکتا. کرو گے انشاءاللہ بھائی. اب بتاؤ اللہ کے راستے میں کون مل جائے گا؟ خالی ہاتھ اوپر کر لے گا، دعا کرا دیں. ارے واہ، شری وردھن بہت اچھے ہیں بھائی. عبدالرحیم بھائی حصہ لانا ہے یہاں پر. یہ شری وردھن والے تو بہت اچھے ہیں. ہمیں بتا نہیں گا کہ ہمارا اتنا بھاؤ ملے گا ہم کو. نکلو گے انشاءاللہ بھائی. اللہ عملت لحلمي عملت كثيرا وها